السلام علیکم دوستو۔ افسانہ پرانی محبت کے دوسرے اور آخری حصے کے ساتھ حاضر ہوں۔ اس افسانے کی قلم کار ہیں شازیہ الطاف ہاشمی۔ سب غلط ہی غلط تھا اور وہ صحیح ہو کر بھی غلط تھی۔ کاشف بشریٰ کو گھر کی چیزیں بھی دینے دلانے میں پیش تھا۔ پلاؤ کی پلیٹ کے بدلے حلوہ جو صدف نے اس کے لیے بنا رکھا تھا، اس کا دل جیتنے کے لیے وہ اس کی اجازت کے بغیر سبین کھا رہی تھی۔ بات حلوے کی پلیٹ کی نہیں تھی، دل کی تھی، صرف دل کی، جس کی کسی کو پرواہ نہیں تھی۔ وہ امی کے سامنے رو پڑی تھی، اتنا کہ اپنی رخصتی کے وقت کو بھی پیچھے چھوڑ گئی تھی۔ اس نے امی سے کچھ نہیں چھپایا، سب کہہ دیا۔ اس کی ہچکیاں بند گئی تھیں، امی کو بھی بہت برا لگا تھا۔ صدف ان کی بیٹی تھی اور بیٹیوں کے آنسو ماؤں کی نیندیں چرا لیتے ہیں۔ وہ کافی عرصے سے گھر بھی نہیں گئی تھی۔ ایک عجیب طرح کی سزا کے اذیت ناک لمحے تھے جو کسی طرح ختم ہونے میں نہیں آتے تھے۔ وہ سن رہی تھی، اچانک پیچھے سے کاشف نکل آیا تھا۔ وہ کانپ کر رہ گئی تھی۔ کیا کہہ رہی تھی تیری ماں؟ بد کردار ہوں میں، عورتوں کا رسیاں ہوں، برا ہوں، ذلیل ہوں۔ وہ دھاڑ رہا تھا، فون نیچے گر چکا تھا اور ٹوٹ بھی گیا تھا۔ وہ بھی ٹوٹ گئی تھی صفائی دیتے دیتے، کہتے کہتے کہ وہ اسے ایسا نہیں سمجھتی۔ بات حدود سے باہر تھی تو بری تھی، مگر وہ بول بول کر چیخ کر بتا رہا تھا کہ بات ایسی ہی تھی، سب ایسا ہی تھا۔ وہ خدا ترسی کا لبادہ اوڑھے شیطان تھا، چھپا ہوا شیطان۔ بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی تھی۔ اس کی آواز بلند سے بلند تر ہوتی گئی تھی اور بشریٰ کو نئے راستے دکھا گئی تھی، منزلیں سہل کرتی گئی تھی۔ اس نے کہیں پڑھا تھا کہ جھوٹا انسان ہمیشہ بلند آواز کا سہارا لے کر مدھم سچ کو دبانے کی کوشش کرتا ہے، اور سچ صرف وقتی طور پر دب سکتا ہے مگر اپنی حقیقت نہیں کھو سکتا۔ کمرے میں کاشف کی گونجتی آواز سنتے اس نے سوچا تھا، اس کے بعد خواری کا لامتناہی سلسلہ تھا۔ کٹھن راستے تھے، تنہائی تھی، درد تھا اور درد دینے والا اپنا تھا۔ کاشف نے صرف ہنگامہ ہی کھڑا نہیں کیا بلکہ اس ہنگامے کو لے کر اس نے اپنے والدین تک کو صدف سے بدگمان کیا تھا۔ سب اسے لعنت ملامت کر رہے تھے اور کاشف کو سچا مان رہے تھے۔ اس نے فون پر اور ساس کے سامنے بیٹھ کر لامتناہی پھٹکار سنی تھی، نندوں کے ذلت آمیز رویے برداشت کیے تھے۔ ساس نندوں کا رشتہ صرف طنز کا رشتہ، گندا رشتہ تھا تو کاشف نے انہیں شہ دے کر دگنا کروایا تھا۔ بشریٰ کی زبان درازی میں اضافہ ہوا تھا، حوصلے بڑھے تھے۔ وہ جھوٹی ہو کر جیت گئی تھی اور وہ سچی ہو کر خوار ہوتی پھرتی تھی۔ بشریٰ اور بشریٰ کی ماں نے اس کی آنکھوں میں اندھیرے بھر دیے تھے۔ ان کے جھوٹے دکھڑے اور خود ساختہ مسائل جیت گئے تھے۔ صدف ہار گئی تھی۔ سچ کے راستے پر چلنے والوں کا مقدر ہار ہی ہے شاید۔ وہ بشریٰ کی بکواس انسنی کیے جھاڑو پوچھے میں مصروف رہتی۔ شوہر کی محبت اور توجہ سے محروم تو ہو ہی چکی تھی مگر زندہ رہنا تو اس کا حق تھا۔ اسے کاشف کے پاس ہی رہنا تھا اور شکایت یا روک ٹوک نہیں کرنی تھی، چپ رہنا تھا۔ مگر بشریٰ کی ہنسی، اس کا چہرہ، گپ شپ، کھینچا تانی، گو کہ اب وہ درمیان میں سے نکل گئی تھی مگر روح پہ بوجھ تھا۔ آنکھوں میں آنسو تھے جنہیں وہ کم ہی سنبھال پائی۔ پہلے پہل وہ کاشف کو نیک انسان سمجھتی رہی تھی، جسے سب کا خیال تھا۔ اسے واقعی سب کا خیال تھا، صرف صدف کا نہیں۔ یہ دھوکہ اس نے خود کو بھی دیا تھا اور دنیا نے بھی اسے دیا تھا۔ بڑے وثوق سے دنیا فریب دیتی رہی، بڑے خلوص سے ہم اعتبار کرتے رہے۔ اسے سب کی مدد کرنا تھی، سب کا دکھ محسوس کرنا تھا سوائے صدف کے۔ وہ کاشف کی نظر اور دل دونوں میں کہیں نہیں تھی۔ اس کا لاڈ، فرمائشیں شادی کے اولین دنوں کی طرح غائب ہو گیا، کیونکہ اس سب میں بھی بشریٰ موجود تھی اور صدف کو ہر اس شے سے نفرت تھی جس میں بشریٰ جیسی ہلکی عورت موجود ہو۔ وقت نے اسے ریشمی کپڑے کی طرح کانٹوں پر گھسیٹا تھا اور وہ دور تک گھسیٹتی چلی گئی۔ وہ 2 سال نہیں گزرے تھے، 2 صدیاں گزری تھیں۔ بشریٰ کی ماں اور سبین نے ثابت کیا تھا کہ وہ عورت کے نام پر دھبا ہیں۔ کاشف نے اس پر ہاتھ اٹھا کر اس کی دل آزاری کی آخری حد بھی پار کر لی تھی۔
وہ جتنی بھی روشن خیال لبرل ہوتی وہ کاشف کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی۔ بشریٰ کو گھسیٹ کر گھر سے نکال باہر کرنے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ بشریٰ کو نکالتی تو وہ ظالم بنتی تھی، اس کی ماں کو کچھ کہتی تو بے ادب کہلاتی، اور سبین کو نظر انداز کرتی، اس سے نفرت کرتی تو بچے سے محروم سائیکو کہلاتی۔ زندگی نے اس پر مزید دروازے اس طرح بند کر لیے تھے کہ اس کی ساس، جو کل تک بشریٰ سے نفرت کرتی تھی اور اسے کاشف سے دور رکھنے کی وجہ سے انہوں نے صدف سے کاشف کی شادی کی تھی، آج وہ بھی بشریٰ سے متاثر ہو گئی تھیں۔ بشریٰ پہلے لاہور میں رہا کرتی تھی، پھر اس نے اپنے آبائی گھر جو کاشف کے گھر سے متصل تھا وہیں شفٹ ہونے کا فیصلہ کیا تھا، مگر اس کی ساس نے صدف کو کاشف کے ساتھ بھیج کر سب دروازے بند کرنا چاہے تھے۔ وہ سب بند دروازے کھول چکی تھی۔ ماں نے بزرگی کا چولا اوڑھا تو بیٹی نے مظلومیت کا اور کامیاب ٹھہری۔ آج سب بشریٰ اور کاشف کو ایک دیکھنا چاہتے تھے۔ ساری رنجشیں ختم ہو گئی تھیں۔ صدف کے والدین نے بیچ میں پڑ کر ایک بڑی غلطی کر دی تھی، اور یہ غلطی کاشف معاف کرنے والا نہیں تھا۔ اس کی خدا خوفی اور بڑھ گئی تھی، جو اسے جتانا تھا، دکھانا تھا، ضد کی آڑ میں سب دکھلایا جا چکا تھا۔ پریشان رہنے سے مسلسل اس کی طبیعت بگڑ رہی تھی، صحت گر سی گئی تھی، جھیل سی آنکھیں خشک جھیلوں میں بدل گئی تھیں، چہرہ کملا سا گیا تھا۔ وہ اپنے کھانے پینے کا خیال بھی بھول چکی تھی، مل گیا تو کھا لیا، نہیں تو سو گئے۔ اسی سوتی جاگتی کیفیت میں وہ شدید کمزوری کی حالت میں ڈھہ سی گئی تھی۔ کاشف سبین کے ایڈمیشن کے سلسلے میں کالج جا رہا تھا۔ سبین تیار تھی، وہ بھی بس نکل ہی رہا تھا۔ بشریٰ کی ممنونیت اور اس کی ماں کی صدقے واری جاتی نگاہیں وہ کسی اجنبی کی طرح دیکھ رہی تھی۔ اس کے پیروں میں گیلی چپل تھی، شاید وہ اسی وجہ سے گری تھی۔ اس طرح گرنے سے وہ خود سے بھی بیگانہ سی ہو گئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے کاشف بھی سب بھول گیا تھا۔ وہ دوڑ کر اسے اٹھا کر اسپتال لے گیا تھا۔ برے منہ سے ہی صحیح، بشریٰ کو بھی ساتھ جانا پڑا تھا۔ وہ بیڈ پر لیٹی نہ جانے کب ہوش میں آئی تھی۔ کاشف اس پر جھکا ہوا تھا اور اتنے پیار سے دیکھ رہا تھا کہ وہ دنگ رہ گئی تھی۔ تم اور اتنی خوش دلی سے پیش آؤ، میں سوچتا ہوں ستم ہے کہ مہربانی ہے۔ وقت نے خوبصورت پلٹا کھایا اور محمد ولید اس کی دعاؤں کی مستجابی بن کر اس کی زندگی میں شامل ہو گیا تھا۔ اس کی من موہنی صورت کاشف کو بھی اپنے سحر میں جکڑنے لگی تھی۔ شاید اولاد کی محبت ایسی ہی ہوتی ہے، بے قراری سے بھری ہوئی، شدتوں سے اٹی ہوئی۔ کاشف اسے پیار کرتے، اچھالتے تھکتا ہی نہیں تھا۔ اب اس کی توجہ سبین پر بھی کم ہی تھی۔ وہ بچی بن کر جب بھی ولید کی چیزوں کو اٹھانے لگتی، کاشف بے اختیاری میں اس کے کھلونے واپس لے کر ولید کے آگے رکھتا جاتا۔ وہ دور سے دیکھتی رہتی، کبھی کبھار پیر بھی پٹکتی، مگر وہ رسپانس نہیں ملتا تھا۔ بشریٰ کے شکوے کاشف سے بڑھتے ہی چلے گئے تھے۔ نہ وہ بیوی سے بدسلوکی، نہ بے اعتنائی، نہ بھاگ کے بشریٰ کی دلداریاں، سب بدل رہا تھا، آئے نئے موسموں کی طرح۔ خزاں کے بعد نیا موسم، نئی امنگ، نئی بہار اس کے وجود پر بھی بسیرا کرنے لگی تھی۔ صدف اب صدف نہیں رہی تھی، وہ اتنی مصروف ہو چکی تھی کہ اسے کسی کا ہوش نہیں تھا۔ ولید کیا کھائے گا، کب سوئے گا، کب جاگے گا، مصروفیات لگی بندھی ہوتی گئیں، اور کاشف بھی اس روٹین کا حصہ نہ جانے کب بنتا ہی چلا گیا تھا۔ شام کو وہ روتے ہوئے بچے کو اٹھا کر باہر نکل گیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اب وہ چپ کرے گا اور اس کے کندھے پر سو جائے گا، تب وہ لوٹے گا۔ وہ دروازے سے جھانک کے اسے دیکھ رہی تھی، اور گیٹ کے پیچھے ایک اور وجود بھی اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ وہ بشریٰ تھی۔ اس کے نیچے سے نظر آتے پیر اس کی بے قراری کے گواہ تھے۔ صدف کی سانس تک کی ہمدردیاں اس نے سمیٹ لی تھیں۔ سب اس ناجائز تعلق کو جائز تعلق بنا لینا چاہتے تھے، مگر اللہ کسی کو مایوس نہیں کرتا۔ اس نے صدف کو بھی نہیں کیا۔ وہ جیت گئی تھی، مگر ایک دھڑکا دل کو پھر بھی تھا۔ اگر وہ کاشف کو پھر اپنی طرف مائل کر لیتی تو؟ یہ سوچ ہی اس کے لیے روح کا عذار بن گئی تھی۔ یا پھر محبت ہوتی ہی ایسی ہے؟ کاشف برا تھا بھی اور نہیں بھی، مگر اسے اپنے بچے کے باپ سے محبت تھی۔ وہ اسے خود سے جڑا دیکھنا چاہتی تھی، اپنے گھر سے منسلک دیکھنا چاہتی تھی، جو ایک ناکام
بے حیا عورت کے ہوتے ذرا مشکل تھا۔ وہ سوچتے ہوئے اندر چلی آئی۔ مسیری کی سائڈ ٹیبل پر رسالوں کا ڈھیر پڑا تھا جو خوبصورت تحریروں اور موتی جیسے لفظوں سے بھرے پڑے تھے۔ اس نے ایک رسالہ اٹھا لیا۔ کاشف، سبین بہت بیمار ہے، اس کے کان میں درد ہے۔ بشریٰ کی مکاری عروج پر تھی۔ وہ روحانسی انداز میں کہہ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے اسے؟ وہ بیزار لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ تمہیں ہماری کوئی پرواہ ہی نہیں۔ اماں جی بھی شیطانیت میں بشریٰ کی ماں تھی آخر۔ اب وہ ہمیں گھر تک نہیں آنے دیتی۔ کبھی دیکھا ہے مجھے ادھر؟ بشریٰ لاڈ سے بولی۔ بیٹا، ہمارا تمہارے سوا اور ہے ہی کون؟ اماں جی چالاکی کی حدوں کو چھو کر شکار کی شہرک تک پہنچی۔ تم وہاں نہ آیا کرو۔ دیوار کے پار دم سادے کھڑی صدف کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ کاشف بھی ایسے کہہ سکتا تھا؟ ہاں کہا تھا، تبھی تو سنا تھا نا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ بلو لیڈی میں رچی بسی مسکراتی ہوئی صدف نے ولید کا چھوٹا سا ہاتھ پکڑ کر کیک کاٹا اور اپنی پسند کے چاکلیٹ کیک کا ایک بڑا ٹکڑا خود اپنے منہ میں ڈالا اور دوسرا کاشف کو کھلایا، کیونکہ کوئی اور تھا ہی نہیں، نہ سبین اور نہ بشریٰ۔ اصل فیملی اور اصل خوشی جس میں وہ تینوں اپنے ہی شریک تھے۔ کل اس کی ساس اور نندوں کی آمد متوقع تھی، کیونکہ ان کی نئی بھابھی تو آئی نہیں تھی۔ انہیں اب پرانی پر ہی گزارا کرنا تھا۔ دوستو، یہ تھا افسانہ پرانی محبت کا دوسرا اور آخری حصہ۔ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔